بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے گا، سیدھا کھڑا ہو جائے گا، اپنے باڈی کے حساب سے اپنے پاؤں کو رکھے گا۔ سب لوگ دیکھیے پریکٹیکلی، دیکھیے کیسے کھڑے ہیں، سیدھا کھڑے ہو جائیے، سیدھا ایک دم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب کیا کریں گے؟ اللہ اکبر بولیے اور دونوں ہاتھ کو اٹھائیے کندھے تک، پہلے کندھے تک اٹھائیے، دیکھیے اس طرح سے کندھے تک اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ سب کو نظر آ رہا ہے؟ خواتین سے گزارش ہے کہ دیکھیں، یہ مرد کی بھی نماز ہے، عورت کی بھی نماز ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کو کندھے تک اٹھائیں۔ دوسرا طریقہ کان کے لو تک، تھوڑا سا اور اوپر اٹھائیے، اللہ اکبر، اور تھوڑا اوپر، ہاں کان کے لو تک اٹھانا ہے، ہاں بس کان کے سامنے جانا چاہیے، کان تک نہیں، بس کان کے لو تک ایسے اٹھائیے، ٹھیک ہے۔ اب اٹھا لیا، اب ہاتھ باندھیے، پورے ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھیے، پورے ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھیے ایسے، ٹھیک ہے۔ ہم آگے سے بتلاتے ہیں۔ ہاں ایسے باندھیے، یہ سب کو نظر آ رہا ہے؟ صحیح طریقہ ہے۔ اپنے ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھیے، دیکھیے آپ کا ہاتھ کہاں جا رہا ہے، جہاں جا رہا ہے نارملی اس کو وہیں پہ جانے دیجیے۔ یہ عند الصدر، سینے کے پاس باندھ سکتے ہیں۔ دوسری روایت صحیح ابن خزیمہ کی میں نے بتائی، آپ اٹھا لیجئے، آپ ایسے اور تھوڑا سا اوپر، ہاں وہاں پہ باندھ سکتے ہیں، اس کو ایسے مضبوطی سے ایسے پکڑ سکتے ہیں۔ یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے، سب کو نظر آ رہا ہے؟ اچھا ہو گیا۔ اس کے بعد تلاوت کرنی ہے، کر لیجئے، چھوڑیے۔ اس کے بعد پھر رفع ہاتھ اٹھائیے اور رکوع میں جائیے، کندھے تک یا کان کے لو تک، دونوں صورت جائز ہے، یا تو آپ یہاں تک کیجئے یا یہاں تک کیجئے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں ہاں رفع دین کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہاں یہ کیا ہے بھائی، یہ ڈھک کر کیا ہے؟ لگ رہا ہے اس میں ہاتھ میں جانے نہیں ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ ایسے کرتے اللہ اکبر، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا رفع دین ہے؟ اللہ اکبر، یہ یہاں پہ کون سا رفع دین ہوتا ہے؟ ہاں یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، اور یہ بھی طریقہ نہیں ہے، پانی چھینٹا نہیں مارنا ہے، صحیح سے کیجئے، اللہ اکبر، یہ آپ کے کندھے پر آیا، ایسے کیجئے یا پھر ایسے کیجئے، اتنا پہ کیجئے یا اتنا پہ کیجئے، یہاں تک کر سکتے ہیں، یہاں تک کر سکتے ہیں، یہاں تک کر سکتے ہیں، ایسے نہیں کرنا، یہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ چلیے کر لیے، ہاں چلیے رکوع میں جائیے۔ رکوع میں جاتے وقت گھٹنا کو خوب مضبوطی سے پکڑنا ہے، خوب اچھے سے پکڑنا اس کو۔ ہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں، تھوڑا سا جو لوگ کرتے ہیں ویسے بتائیے، ایسے، ہاں بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایک دم گھٹنا کو آپ مضبوطی سے پکڑیے اور اپنے باڈی کو جانے دیجیے، ایک دم دیکھیے، اور سجدے کے سامنے دیکھیے، دیکھیے میری پیٹھ ایک دم صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دم ایسے، جب سجدے میں دیکھیے گا، گھٹنا مضبوطی سے پکڑیے گا تو آپ کی پیٹھ ایک دم صحیح ہو جائے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، ہاں دکھ رہا ہے کہ نہیں؟ او مولانا دکھا رہے ہیں نا؟ تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ طریقہ یہ کیا ہے؟ گر جائیے گا آپ، پھر سر اور منہ پھٹ جائے گا، ایسے منہ نہیں پھوڑنا ہے، ہاں ایسے بھی نہیں پھوڑنا ہے، اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے بھی نہیں کرنا ہے، ہاں نہ ایسے کرنا ہے، نہ ایسے کرنا ہے، نہ ایسے کرنا ہے، یہ تینوں غلط ہے۔ صحیح طریقہ اچھے سے اس کو مضبوطی سے تھامیے اور اپنے پیٹھ کو جانے دیجئے، سجدے کی نگاہ، سجدے کے سامنے دیکھیے، آپ کا خود بخود یہ پیٹھ اور یہ آپ کا سر جو ہے وہ برابر ہو جائے گا، لیول میں آ جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے رکوع کا۔ چلیے پھر سے کیجئے، تھوڑا سا سر اور تھوڑا سا جانے دیجیے، ہاں نہیں سجدے کے سامنے دیکھیے، ٹھیک ہو جائے گا، ہاں ایک دم صحیح ہے، یہ رکوع کا طریقہ۔ اس کے بعد چلیے کھڑے ہو جائیے، ہاں سیدھا کھڑے ہو جائیے، ہاتھ چھوڑیے۔ اب اس میں دونوں طریقے سے جائز ہے، آپ ہاتھ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور ہاتھ کو باندھ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے،
اہل علم کا جو ہے نے جو بتایا ہے. کھڑے ہو گئے سیدھا, چلیے سجدہ میں جائیے, دکھائیے سجدہ. اب پھر سے اٹھیے, پہلے کیا جانا ہے, جائیے پہلے ہاتھ رکھیے, ہاں بس پہلے اتنا ہی دکھائیے پہلے, ہاں دکھائیے ایسے. سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھیں گے, اس کے بعد اب گھٹنا سٹائیے, گھٹنا رکھا, اب اس کے بعد سجدہ کیجیے. سجدہ کے لیے ہاتھ کہاں رکھیں گے, اس کا دو طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں ہتھیلی کے بیچ میں آپ چہرہ کر کے سجدہ کیجیے, دیکھیے, ہاں ایک طریقہ یہ ہے, نظر آ رہا ہے سب کو, ایسے دونوں ہتھیلی کے بیچ میں آپ اپنا چہرہ کیجیے. دوسرا طریقہ ہے ہاتھ کو پیچھے کیجیے کندھے کے پاس, اپنے کندھے کے پاس آپ ہاتھ رکھ کر کے آپ سجدہ کیجیے, یا دونوں ہاتھ کو آگے رکھ کر کے سجدہ کیجیے. سجدہ کرتے وقت آپ کا دیکھیے, آپ کی ناک سٹنی چاہیے, پیشانی سٹنی چاہیے. یہ کہنی جو ہے آپ کا اپنے پہلو سے پیٹ سے الگ ہونا چاہیے, پیٹ سے الگ ہونا چاہیے نارملی. ایسا نہیں کہ جب جماعت میں بیٹھے ہوئے تو آپ اتنا پھیلا دیے دوسروں کو تکلیف دینا, نہیں, نارملی اپنے باڈی کے حساب سے یہ سٹنا بس نہیں چاہیے. یہ ہو گیا سجدہ کا طریقہ. سب کو نظر آ رہا ہے؟ ہاں سب کے لیے یہی ہے, خواتین کے لیے بھی یہی ہے. ہاں تھوڑا چپک کر بیٹھیے, تو جیسے خواتین کے یہاں رائج ہے, یہ طریقہ غلط ہے. کیسے کیجیے, پیٹ سٹا کر ایسے, ہاں ایسے, ہاں. لوگ کہتے ہیں ایسے عورت کا سجدہ کرنا, یہ طریقہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں ایسے نہیں, ایسے, ہاں یہ صحیح تھا. اب ہوا یہ, اس طرح سے لوگ بولتے ہیں عورت کا سجدہ کرنا, اپنا ہاں کہنی کو سٹا دینا, پیٹ کو ایک دم جانگ اپنے ران سے ایک دم سٹا لینا, ہاں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. پھر اس کے بعد بیٹھیے دونوں سجدہ کے بیچ میں, ادھر گھوم کر کے بیٹھیے تاکہ نظر آئے کیسے پاؤں کو رکھنا ہے. ادھر نہیں, پاؤں ادھر ہوگا تب نظر آئے گا, پاؤں ادھر کیجیے. نہیں, پہلا اس پاؤں کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیجیے, اس پاؤں کو کھڑا کیجیے. ہاں نصب رجلہ الیمنی, حدیث میں ہے کہ آپ اپنے داہنے پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے اور انگلی سے قبلہ کا استقبال کرتے تھے. بیٹھتے وقت جو ہے آپ کی انگلی قبلہ کی طرف ہونی چاہیے, سجدے کے وقت بھی آپ کی انگلی قبلہ کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں. اب تھوڑا سا سجدہ کیجیے پھر سے, اب اس سے دکھائیے تو, ہاں دونوں پاؤں سٹانا ضروری نہیں ہے, دونوں پاؤں الگ بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے. چلیے بیٹھیے, پھر سے بیٹھیے. ایک پاؤں پہ, بائیں پاؤں پہ بیٹھنا ہے اور داہنے پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے, یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا. اس کے بعد اب پھر گھوم جائیے, اب بتا دیتے ہیں اسی طرح دوسری تشہد بھی بتلا دیتے ہیں. اگر سلام پھیرنا ہو, 4 رکعت کی نماز ہو, تو بائیں پاؤں کو نکال دیں گے, ہاں دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیں گے اور بائیں پہلو پر نیچے بیٹھیں گے. یہ ہے تشہد اخیر میں بیٹھنے کا طریقہ. چلیے اب گھوم جائیے. دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں گے, چلیے سجدے سے اٹھے, بیٹھے, پہلے اچھے سے بیٹھیے, سجدہ کیجیے اور تب اٹھیے. ہاں پھر آرام سے پہلے بیٹھ جائیے پورا, ہاں جو بیٹھنے کا طریقہ بتایا ویسے بیٹھ گئے, پھر اب اٹھیے. ایک یہ طریقہ ہے. پھر دوسرا ہاتھ رکھ کر, ہاں ہاتھ رکھ کر کے, یا پھر ایسے دونوں, ہاں یہ ہو گیا اٹھنے کا طریقہ. اور اس کے بعد پھر ویسے ہی دوسری رکعت پڑھ لیں گے, اور تشہد میں جیسے بیٹھنے کے لیے بولا ویسے بیٹھ جائیں گے, اور جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھ لیجئے. یہ کمپلیٹ ہو گئی نماز. سب کو نظر آیا؟ یہ صحیح طریقہ ہے, آرام سے نماز پڑھنی ہے, آئے پھٹافٹ نہیں مارنا ہے. چلیے جزاک اللہ. تراویح